اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو لوگ مانگ کے کسی بڑے سے، کسی کاروباری سے، کسی فیکٹری والے سے، کسی ایم این اے ایم پی اے سے زکوٰۃ چندہ اس طرح کے پیسے اکٹھے کر کے عمرے پہ جاتے ہیں، ان کا کوئی عمرے کا ثواب نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، ایمان آپ کا کامل ہے، تو پھر آپ دنیا میں کامیاب ہیں۔ اگر آپ کا اللہ پر یقین نہیں ہے تو آپ کسی نہ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ تو ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہے لالچ، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی بھی کسی کو حج عمرہ کروا دے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ بلاوا آ گیا ہے، ہمارا مدینے والے نے بلاوا بھیج دیا یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بلاوا بھیج دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا نصیب میں لکھا ہوتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس پہ قادر ہے، اس پہ کامل ہے، اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، مفید نہیں ہوتی، لیکن ہم لالچ میں آ کر وہ چیز کر لیتے ہیں۔ تو جڑا والا کا آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، جس میں عورتیں ہیں، مرد ہے، وہ کوئی فیملی کسی شریف اور غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں ایک امام مسجد صاحب ہیں، باقی عورتیں ہیں۔ تو ان لوگوں کو کسی نے کہا کہ ہم جو ہیں عمرے کرواتے ہیں لوگوں کو فری میں، ہمارا ایک ٹرسٹ ہے، وہ ان کو باتوں میں لے آئے، اور ان کے مقاصد کچھ اور تھے، اور وہ فیملی جو تھی وہ بولی اور سادہ فیملی جو ہے ان کی باتوں میں آ گئی۔ تو ان لوگوں نے ان کو بیگ بھی دیے، جوتے بھی دیے، کچھ کپڑے بھی دیے، ہار وغیرہ بھی پہنائے، ویزا فری، ہر چیز انہوں نے سارے انتظامات کیے۔ تو وہ جو لوگ ہیں جب سعودی عرب میں پہنچے، اس کے بعد ان کا رابطہ گھر والوں سے کٹ گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ان لوگوں کی کوئی خبر آئی، ان لوگوں نے کوئی پیغام بھیجا کہ ہم جو ہیں جیل میں ہیں۔ اصل واقعہ کیا ہوا کہ وہ جو ایجنٹ بنے ہوئے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا ٹرسٹ ہے، ہم غریبوں کو حج عمرہ کرواتے ہیں، وہ بیسکلی جو لوگ تھے وہ منشیات کے سمگلر تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو جو بیگ دیے، جو کپڑے دیے، جوتے دیے، ان سب میں جو تھی وہ خفیہ خانے بنے ہوئے تھے، وہ ایسی سٹوریج بنی ہوئی تھی، اور ان میں منشیات تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں منشیات پہ بہت سخت پابندی ہے۔ وہ بیچارے جو تھے وہاں مصیبت میں پھنس گئے، اور ان کو عدالت نے 25 سال جو ہے وہ جیل کی سزا سنا دی ہے۔ ان کی فیملی بہت پریشان ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مشکلات آسان فرمائے، لیکن میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم جب بھی مرتے ہیں کسی لالچ میں آ کر مرتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں تو غریب ہوں، میں مر گیا، میرا یہ ہو گیا وہ، لیکن جب کوئی سکینڈل ہوتا ہے، یعنی کوئی بیفور یو آ گئی یا کوئی اور فراڈیا کمپنی جو پیسے لے کر بھاگتی تھی، وہ بندہ رو رہا ہوتا ہے کہ میرا 20 لاکھ چلا گیا، میرا 40 لاکھ چلا گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ لالچ میں آ کر اپنا نقصان کر لیتے ہیں، اور میں نے کافی زیادہ لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اسی طرح جو ہے وہ کسی نہ کسی اس میں نرغے میں آ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ کرونا کے دوران میرے پاس جو ہمارے امام مسجد صاحب ہیں، تو وہ تشریف لائے، اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی ہماری مدد کریں، ہم دونوں جو ہیں عمرے پر جا رہے ہیں۔ اب میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، تو میں نے ان حضرت سے پوچھا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ ہمیں دین پڑھاتے ہیں، آپ سے ہی ہم نے دین سیکھنا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ والا عمرہ ہو جاتا ہے؟ اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو لوگ مانگ کے کسی بڑے سے، کسی کاروباری سے، کسی فیکٹری والے سے، کسی ایم این اے ایم پی اے سے زکوٰۃ چندہ اس طرح کے پیسے اکٹھے کر کے عمرے پہ جاتے ہیں، ان کا کوئی عمرے کا ثواب نہیں ہے، صرف زیارتیں ہیں، زیارت وہ کر کے آ جاتے ہیں۔ کیونکہ عمرہ اور حج اس بندے پہ فرض ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ میں مولانا صاحب سے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ تو ویسے اسلام میں جائز نہیں ہے، اور آپ نے ہی ہمیں دین سکھانا ہے، آپ نے ہی ہمیں دین کا علم دینا ہے، تو آپ خود ہی بھیک مانگنا شروع ہو گئے، اور بھیک مانگ کے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ویسے قبول نہیں ہوگا، یہ ویسے جائز ہی نہیں ہے۔ وہ مولانا صاحب جو تھے وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ تو اصل میں جو سچ ہوتا ہے اس کو سامنا کرنا اس کا نا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے اپنے لالچ میں اور اپنی کم علمی یا کم عقلی کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ بظاہر وہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ بڑا اچھا نیک کام کر رہے ہیں۔ تو میری اس جو فیملی ہے
بڑے مظلوم ہیں بیچارے، ان کے 5 لوگ جو ہے وہ وہاں پر جیل میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی میری نصیحت ہے کہ آپ ایسے جتنے بھی لوگ اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کبھی بھی ان کے نرغے میں نہ آئیں، ورنہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔